ہم نے دوسری جو بک پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے پالیسیز وغیرہ کے بارے میں پڑھا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں پڑھا کہ جی منرلس جو ہوتے کیسے ہیں, ٹھیک ہے, کون کون سی ہوسٹ راک ہے, ان کی جنریشن کا, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں پڑھی. پھر اس کے بعد تھرڈ چیپٹر میں ہم نے اس کا پڑھا کہ جی ریکارڈنس سروے کے تھرو اس کی آپ اسٹڈی کیسے کریں گے. تو اس میں ہم نے پڑھا فوٹو جیولوجی کے بارے میں, ریموٹ سینسنگ کے بارے میں, اور RGIS کے بارے میں. پھر جو فورتھ چیپٹر تھا اس میں ہم نے پڑھا کہ جی جیولوجیکلی آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں نا. تو اس میں تھوڑی میپنگ وغیرہ کی بات تھی. تو میپنگ کے لیے اب ہم جو ہے وہ دوسری بک کنسلٹ کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں کہ جیولوجیکل میتھڈ ان منرل ایکسپلوریشن اینڈ مائننگ. ٹھیک, یہ میں نے شیئر بھی کی ہوئی ہے آپ کے پورٹل کے اوپر بھی, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے CMS ٹیم پہ بھی ہے. تو اس کا سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ ہے جیولوجیکل میپنگ اینڈ ایکسپلوریشن کے بارے میں. تو سٹارٹ جو ہے وہ جنرل اس نے وہی ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ ایک میپ آپ بناتے کیوں ہیں. میپ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی جیولوجیکل جو فیچرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے جیولوجیکل میپ کی بات کر رہے ہیں, تو کوئی بھی جیولوجیکل فیچر جو کہ 3D ہوتے ہیں تو اس کو اگر 2D آپ ریپرزینٹیشن کریں کسی ہاریزونٹل پلین کے اوپر, کسی پیپر کے اوپر, تو اس کو میپ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی 3D ڈیٹا کو جس ٹائم آپ 2D ڈیٹا کے اوپر مطلب یا آپ 2D پلین کے اوپر یا کسی پیپر کے اوپر جس ٹائم اسے پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس کو میپ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہی اگر جیولوجیکل ڈیٹا ہوگا تو وہ آپ کا جیولوجیکل میپ بن جائے گا. اگر ٹوپوگرافی کا ڈیٹا ہوگا تو وہ ٹوپوگرافک میپ بن جائے گا. اگر جیوگرافی کا میپ ڈیٹا ہوگا تو جیوگرافک میپ بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ آگے ڈفرینٹ پھر اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. تو مین جو ہوتا ہے کہ میپ کیا ہوتا ہے, میپ بیسیکلی آپ کی جو 3D آبزرویشنز ہوتی ہیں اس کو ایک پلین پیپر کے اوپر جس ٹائم آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک میپ کی صورت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو میپ ہوتا ہے یہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے پلینر ویو میں ہوتا ہے. ایک پلینر ویو ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس کراس سیکشنل ویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پلینر ویو وہ ہوتا ہے جو کہ ایک برڈ آئی ویو ہوتا ہے. جیسے آپ سیٹلائٹ کا امیجری کھولتے ہیں, جیسے ہم نے اس کا گوگل میپ وغیرہ کھولے تھے تو اس میں وہ آپ کو اوپر سے ایک امیجری شو کر رہا ہوتا ہے جیسے برڈ آئی امیج کہتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس پلینر ویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اگر آپ اسے ایک کراس کٹ میں دیکھیں, ایک سلائس وغیرہ اس کا کٹ کر دیں تو اس کو کہا جاتا ہے کراس سیکشنل. ٹھیک ہے, تو کراس سیکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو نیچر ہوتی ہے نا اس کے آئیڈینٹیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے بیسیکلی یہ جتنے بھی آپ کے جو ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ورٹیکل فارم میں rather than in horizontal surfaces. ٹھیک ہے, تو جو پلینر ویو ہوتا ہے وہ اس کو جیسے میں آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کے پاس اس طرح کنٹورز کی فارم میں وہ جو ہے جو میپ ہے اس کی ڈسکرپشن ہوئی ہوگی, یا پھر جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوگا یہ جو ہے آپ کے پاس CMH ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ایوب آ گیا, AMC آ گیا, ایوب میڈیکل کمپلیکس آ گیا. لیکن اسی کو اگر آپ نے اس میں کراس کٹ کیا ہوا ہے, اس کا کراس سیکشن لیا ہوا ہے, تو کراس سیکشن جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی یہ آپ کے پاس فار ایگزامپل اس کی پروفائل ہے. وہ جو پروفائل موسٹلی جنریٹ کی جاتی ہے وہ انہیں کنٹورز کے تھرو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں بھی آپ لوگوں نے وہ کیا ہو ایکسرسائز کہ کنٹور سے پروفائل کیسے بناتے ہیں, کی ہوئی ہے؟ یس سر, کی ہوئی ہے. ہاں, وہ سمپلی ہر کنٹورز کی یہاں پہ ویلیوز ہوتی ہیں. ان ویلیوز کو یہاں پہ سمپلی آپ لائن کراس کٹ کے تو یہاں پہ اوپر ایک پیج رکھتے ہیں, اور جہاں یس جہاں سر. پہ وہ کنٹور کٹ ہو رہے ہیں ان کو آپ مارک کر کے دوبارہ ایک اسکیل کے اوپر رکھ کے ری پروجیکٹ کر دیتے ہیں اسی کے اکارڈنگلی. اور یہاں پہ جو ورٹیکل اسکیل ہوتا ہے یہ فکسڈ ہوتا ہے, ہارزونٹل اسکیل ہوتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ کٹنگ تھی اس کے مطابق آپ اس کو ایک پروفائل میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس پروفائل کو فردر جو ہے اگر آپ اس کو اوریجنل ڈیٹا کے ساتھ آپ اس کی جو ہے وہ کرتے ہیں, کیا نام ہے, پلاٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہاں ڈپ اسٹرائک کے مطابق یہ آپ کے پاس سینڈ اسٹون کا بیڈ تھا. ٹھیک ہے, اور یہ دوسرا جو ہے آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس ڈولومائٹ کا یہاں پہ بیڈ آ رہا ہے, یہ فلاں فارمیشن کا بیڈ آ رہا ہے, تو ان کو کہا جاتا ہے کراس سیکشن. ٹھیک ہے, تو یہ جو کراس سیکشن ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ورٹیکل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اور یہ جو میپس ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس ہاریزونٹل ریپرزنٹیشن ہے, یا انہیں پلینر ویو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت جو میپس بھی ہو گئے اور یا پھر سیکشن بھی ہو گئے یہ اسینشیل ٹول ہوتے ہیں کس لیے, ویژولائزیشن کے لیے. ایک تو اس کی اسپیٹل
تاکہ وہ ایکس وائی زی میں کہاں پہ, ٹھیک ہے, 3 ڈائمینشنل, مطلب یہ کہ اس کی ایلیویشن کتنی ہے, ٹھیک ہے. اسپیرل میں آ گیا آپ کے پاس ایکس وائی کوآرڈینیٹس, کیونکہ یہ جتنے بھی یہ بنے ہوتے ہیں میپ, آپ کو پتہ ہے یہ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ کے مطابق بنے ہوتے ہیں. جس طرح یہ ایک ایگزامپل ہے, آگے کہاں گیا یہ, ٹھیک ہے. تو یہ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ کی لائنز ہیں. اس کے علاوہ ہر پوائنٹ جو ہے وہ کسی ڈیفینیٹ ویلیوز کے مطابق جو ہے یہاں پہ پلاٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایکس وائی میں اس کے لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ آگے, زیڈ ڈائریکشن میں آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا میں یا تو ایلیویشن آپ انکارپوریٹ کرتے ہیں, یا پھر یہاں پہ جیسا اس نے یہ ڈپ اسٹرائک وغیرہ یوز کی ہوئی ہے کسی بھی فیچر کی, ٹھیک ہے. تو 3D کے لیے آپ کو تھرڈ جو کمپوننٹ چاہیے ہوتا ہے, یا تو وہ ایلیویشن کا ہوگا یا پھر وہ اس میں اسٹرائک ٹپ کی ہوں گی ویلیوز, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر یہ کیا بتا رہا ہوتا ہے, جیولوجک ریلیشن شپ بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سی راک فارمیشن جو ہے ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہے, آیا اس میں ایج گیپ ہے یا نہیں ہے, ان کا آپس میں جو کانٹیکٹ ہے وہ کنفرمیبل ہے, انکنفرمیبل ہے, گریڈیشنل ہے یا پھر شارپ کانٹیکٹ ہے. تو وہ جیولوجک ریلیشن شپ, ٹھیک ہے. تو یہ جو میپ بنانا ہوتا ہے یہ ویری فرسٹ ٹاسک ہوتا ہے کسی بھی, جیسے آپ ایکسپلوریشن کر رہے ہوتے ہیں کسی ایریا میں, اس ٹائم آپ اسے لیز کرتے ہیں, تو فرسٹ جو سروے ہوتا ہے اس سروے کے اندر ایک ریجنل میپ بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ریجنل, اس میں جتنی بھی پرومیننٹ یا پھر اسینشل لیتھولوجیز ہوتی ہیں انہیں جو ہے وہ ریچ کیا جاتا ہے, پھر انہیں جو ہے اسٹڈی کر کے ایک ریجنل میپ اس کا بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تاکہ وہ ایک امپورٹنٹ کنٹرول ڈاکومنٹ ہوتا ہے, تاکہ فردر جس ٹائم آپ ایکسپلوریشن کر رہے ہیں اس میں, ٹھیک ہے, مائننگ کی یا پھر ڈرلنگ کی, جیو کیمسٹری کی, جیو فزکس کی, ٹھیک ہے, جتنے بھی آگے جو فردر ٹیکنیک یوز کریں گے وہ آپ ان کی اس کی بیس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جتنا ہے وہ وہاں پہ اگر ایکسپوجر ایکسٹینڈ نہیں کر رہا, جس طرح یہ ہے, کسی کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں. اگر ہمارا جو زون آف انٹرسٹ ہے وہ آپ کے پاس جو منرلائزیشن زون ہے وہ یہ ڈاٹڈ جو لیتھولوجی اس کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اور سیکنڈ پھر آپ کے پاس یہ ڈاٹڈ لیتھولوجی میں یہاں پہ آ رہا ہے, تو پھر جو آپ کریں گے اپنا فردر جو فیلڈ کا جو آپ اپنا لے آؤٹ بناتے ہیں, تو لے آؤٹ میں آبویسلی اس ایریا میں تو پھر آپ اسٹڈی نہیں کریں گے نا یہاں سے, تو پھر آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے, ایک جنرل جس ٹائم آپ میپ بناتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک یہ زون آف انٹرسٹ ہے اور ایک یہ زون آف انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ فردر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ ان زونز میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریجنل میپنگ کرتے ہیں, وہاں کی ایک ریجنلی آپ کو پتہ لگے کہ یہاں پہ ٹرینڈ کیا ہے, کون سی لیتھولوجی جو ہے وہ یہاں پہ ہے, کون کون سی فارمیشن ہے, ٹھیک ہے. اور اسٹریٹیگرافی کے تھرو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ہوسٹ راک کون سی ہوگی, ٹھیک ہے. فیوریبل جسے اسٹریٹیگرافی کہتے ہیں, کیونکہ ہر جو فارمیشن ہے اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کا آپ کے پاس منرل کی ایکومولیشن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. جس طرح کول ہے, کل ہم نے کول کے بارے میں پڑھا, تو کول کے راک اگر آپ نے ڈپازٹ فائنڈ کرنے ہیں تو وہ آبویسلی کاربونوفیرس اور اس سے لیٹر آن جتنے آئے ریسنٹ میں ان کی فارمیشن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کول ملنے کے چانسز ہیں, رائٹ. لیکن اگر کاربونوفیرس سے پیچھے کے آپ دیکھیں گے تو اس میں جب کاربن ہی نہیں تھا تو اس میں الجیز وغیرہ آپ کو مل سکتے ہیں, آپ کو پیٹرولیم مل سکتا ہے اس سے نا, لیکن آپ کو جو ہے کول کے ڈپازٹس نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو فیوریبل اسٹریٹیگرافی ہوتا ہے اس کی اسٹڈی کے لیے آپ وہاں پہ جنرل وہاں پہ جیولوجیکل میپ بناتے ہیں, فرسٹ ٹاسک آپ کا یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو فردر یہ کہ نیچر آف اے جیولوجک میپ, اس میں یہ ہے کہ فرسٹ جو تھنگ ہوتی ہے کہ ڈفرنٹ کائنڈ آف جیولوجیکل میپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں لارج اسکیل کے بھی ہوتے ہیں, آپ کے پاس اسمال اسکیل کے بھی ہوتے ہیں. لارج اسکیل وہی جس کا ڈینامینیٹر چھوٹا ہے, ڈینامینیٹر کی جو بات ہو رہی تھی, اب 1:25,000 اور ایک ہو 1:5,000, تو اس میں لارج اسکیل کا کون سا ہوگا آپ کے پاس, آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ہوں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا یہ جو ڈینامینیٹر ہے نا
یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریلیٹیولی اس کے مقابلے میں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسمالر ہے، تو اس لیے آپ کی جو فریکشن ہے وہ آپ کے پاس لارج میں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دوسری بک میں اس کو پڑھا تھا، لارج اسکیل اور اسمال اسکیل. تو جو لارج اسکیل کے میپس ہوتے ہیں وہ جنرلی ایم کر رہے ہوتے ہیں ٹو وزٹ اینڈ آؤٹ لائن ایوری سگنیفیکینٹ راک آؤٹ کراپ. ٹھیک ہے، جتنے بھی سگنیفیکینٹ راک آؤٹ کراپ ہیں ان کی ڈیٹیل میں ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے. اسی لیے اس کو جو ان میپس ہیں ان کو آبزرویشن میپس یا آؤٹ کراپ میپ کہا جاتا ہے یا فیکٹ میپ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ یوز ہوتے ہیں فردر آگے جو ہے ڈیٹیل ایکسپلوریشن میں. جس ٹائم آپ لیزنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں پھر اس میں آپ جو ہے اپنا پوائنٹ آف انٹرسٹ جو ہے ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جب آپ بناتے ہیں تو پھر آپ لارج اسکیل کے میپس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اسمال اسکیل کے میپس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وزٹنگ ایوری آؤٹ کراپ ول بی امپاسبل. ٹھیک ہے، اب آپ ریجنل ایریا پہ کر رہے ہیں، یہاں سے لے کے کوہستان کا میپ بنا رہے ہیں، تو آپ ہر آؤٹ کراپ پہ نہیں رک سکتے. ہر آؤٹ کراپ پہ رکیں گے تو آپ کی تقریباً 1 سال لگ جائے گا یہاں سے اوپر تک پہنچتے. تو اس لیے جو اسمال اسکیل کے میپ ہوتے ہیں جو کہ ریجنل میپ ہوتے ہیں اس میں جو ہے آپ جو ہے وہ ایک تو اپنا جو سیمپلنگ ڈسٹینس ہے وہ اس کو انکریز کر دیتے ہیں، اور اس میں جہاں پہ آپ کے پاس سگنیفیکینٹ مل رہا ہوتا ہے، جہاں پہ لیتھالوجی میں چینج آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو آپ سمپلی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا جو درمیان کا پورشن ہوتا ہے اس کو بیسیکلی انہوں نے انٹرپولیٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو انٹرپولیشن ہوتی ہے درمیان کے ایریا کی، جس طرح یہ ایک آپ کے پاس لارج اسکیل میپ ہے، آپ نے ایک یہاں پہ لیا، دوسرا آپ نے یہاں پہ، اور تیسرا آپ نے یہاں پہ آبزرویشن لی، تو یہ جو درمیان کا پورشن ہے اس کی انٹرپولیشن ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر ایک آپ کو فارمیشن مل رہی ہے، یہاں پہ آپ کے مل رہی ہے دوبارہ، تو اس کے درمیان کا پورشن جو ہے آپ اس کو فل اپ کر دیتے ہیں اسی فارمیشن کے ساتھ کہ جی یہ فارمیشن جو ہے وہاں تک ایکسٹینڈ کر رہی ہے ود دیز ایٹریبیوٹس. ٹھیک ہے، اس کے اسٹرائک اینڈ ڈپ وغیرہ. اور اگر یہاں پہ وہ مسنگ ہے تو یہاں پہ وہ آپ اس کو پلاٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو انٹرپولیشن ہو رہی ہوتی ہے، یہ انٹرپولیشن موسٹلی جو لارج اسکیل کے ہوتے ہیں میپس، سوری اسمال اسکیل کے میپ جو کہ ریجنل ہوتے ہیں، تو ان میں یہ زیادہ تر جو ایریل فوٹوگرافس ہیں یا پھر سیٹلائٹ امیجری ہے یا ریڈار امیجری ہے یا ایرو میگنیٹک میپس ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے وہ جو درمیان کا ایریا ہے اس کو انٹرپولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کان بند ہو گیا یار. یس سر. ہاں بولیں گے. تو وہ اس نے کہا کہ ایوری میپ، ایون کہ اگر آپ بہت ڈیٹیل میپ بھی کر رہے ہیں نا، تو آبویسلی وہ آپ ہر انچ پہ اس کی جو ہے ریڈنگ نہیں کر رہے ہوتے، ہر فٹ پہ آپ ریڈنگ نہیں کر رہے ہوتے. آپ اگر ڈیٹیلنگ بھی کر رہے ہیں تو آپ اس کا جو کلیکشن ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ 30 میٹر پہ کر دیں گے یا آپ 40 میٹر پہ کر دیں گے یا 20 میٹر پہ بھی کر دیں گے، تو آپ کے پاس جو گیپ آ رہا ہے بیچ میں وہ منیمم آپ نے اگر 20 میٹر کا کیا یا 10 میٹر کے بعد آپ ریڈنگ لے رہے ہیں، تو جو گیپ آ رہا ہے وہ آپ کے پاس 10 میٹر کا گیپ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ جو درمیان کی انٹرپولیشن ہوتی ہے نا وہ بائسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مین ٹو سے کہ اس کو جو ہے انہوں نے میچلی جو ہے اس کو کیا نام ہے انٹرپولیٹ کیا ہوتا ہے درمیان کا ایریا. ٹھیک ہے، تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جو بھی میپس ہوتے ہیں اس میں بیسیکلی آپ کے پاس انفائنائٹ نمبر آف آبزرویشن دیٹ کوڈ بی میڈ. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا کے جو درمیان کا ایریا ہوتا ہے اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے تو اس کو ایک میپ بنانے کی صورت میں جمع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنے بھی میپس ہوتے ہیں اس میں انٹرپولیشن جو ہے وہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایگزیکٹلی ہی ہر پوائنٹ پہ وہ ایگزیکٹ ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی. سمجھیں آپ کیا بات کرنے کا مقصد، کہ وہ جو سیمپل پوائنٹس ہیں آبویسلی آپ ہر ایک انچ پہ اس کی اسٹڈی نہیں کر رہے، تو آپ کا جو سیمپلنگ کا ڈسٹینس ہے جہاں پہ آپ نے ریڈنگ دی، آبزرویشن پوائنٹس جو ہیں ان کے درمیان کا ایریا جو ہے وہ ہمیشہ انٹرپولیٹ ہوگا. ٹھیک ہے،
جبکہ آپ کے پاس جو جیو کیمسٹری یا پھر جیو فزیکل ڈیٹا ہوتا ہے اس میں بھی انٹرپولیشن ہوئی ہوتی ہے، جو درمیان کا ایریا ہوتا ہے، جس طرح جو میں نے میپس وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے میگنیٹک اناملی کے. اب آبویسلی اس میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا تو وہ کچھ اسکیڈرڈ فارم میں تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے اگر اس کے پاس اناملی 3000 کی آ رہی ہے اور یہاں اس کے پاس اناملی 2000 کی آ رہی ہے، تو درمیان کے ایریے کو وہ انٹرپولیٹ کر دے گا، ٹھیک ہے، ان کی ایوریج آؤٹ کر کے. یہاں پہ 3000 پلس 2000 کو 5000 ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر کے، تو یہاں پہ 2500 کی یہاں پہ وہ بیچ میں کنٹور پاس کر دے گا، ٹھیک ہے. اس طرح جیو کیمسٹری کا ڈیٹا اگر اس کو آپ پلاٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی درمیان کا پورشن. اب آبویسلی آپ نے جیو کیمسٹری کا ایک یہاں سے سیمپل لیا ہوگا، کہ آگے فردر جو ہے ادھر سے لیا ہوگا، یہاں سے لیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو درمیان کا جو ایریا ہے اس کو انٹرپولیٹ وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سافٹ ویئرس کے تھرو. لیکن یہ جو ہوتا ہے اس میں کوانٹیٹیو ڈیٹا پوائنٹس ہوتے ہیں اور اس میں کنٹورز بنتے ہیں، جبکہ جو جیولوجیکل میپ ہوتے ہیں اس میں جو ہے کنٹور پوائنٹس نہیں ہوتے، اس میں سمپلی آئیڈیاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ وہ جو ہے جو فارمیشن ہے جو کس طرح وہ پروسیڈ کر رہی ہے اس کی آئیڈیاز کے اوپر یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک آپ ہائیپوتھیسس وغیرہ جنریٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر اس کا ٹرینڈ اس طرح جا رہا ہے تو آگے سب سرفیس میں جہاں پہ وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس کو جو ہے سب سرفیس میں آپ اس میں پروسیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ری اپیئر آپ کے پاس فار ایگزامپل 100 میٹر کے بعد جو ہے آپ کے پاس وہ فارمیشن دوبارہ ری اپیئر ہو رہی ہے. تو آپ ایک درمیان کا جو پورشن ہوتا ہے اس کو آپ ایکسٹراپولیشن جو کر رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے میں بناتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس ایک فارمیشن ہے، یہاں پہ ڈس اپیئر ہوگی، اس کے بعد لیٹر آن دوبارہ یہاں پہ اپیئر ہوتی ہے، تو درمیان کے پورشن کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ایکسٹراپولیشن ہوتی ہے، جو جیو فزکس اور جیولوجی میں فرق یہ ہے کہ جیو فزکس میں جو ایکسٹراپولیشن اس نے کی ہوتی ہے نا وہ ریئل کوانٹیٹیو ڈیٹا کے اوپر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ریئل ٹائم کوانٹٹی کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. جبکہ جیولوجیکل جو ایکسٹراپولیشن ہوئی ہوتی ہے آن دی بیسس آف آئیڈیاز یا پھر کوالٹی ڈیٹا کے اوپر ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جیولوجیکل جو میپ میکر ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فارملی کہ وہ گراؤنڈ ٹروتھ کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے گراؤنڈ کے اوپر ریئلٹی مل رہی ہے اس کو وہ ریڈ آؤٹ کر کے تو وہاں کا ہائپوتھیسس ایک جنریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ ٹیکٹونکس جو ہے وہ کیسے چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے، جس کو پمفلٹ رول کہا جاتا ہے. پمفلٹ رول یہ ہے کہ ہینڈ اسپیسیمن کو دیکھ کے آپ ایک یا پھر ایک لوکل ایریا میں آپ اسٹڈی کر کے آپ ریجنل اس کی ایک ٹیکٹونکس جو ہے ہسٹری اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. جیسے آپ سیڈیمنٹولوجی میں آپ سمپل کچھ ایریاز کے آپ وہاں کے سیڈیمنٹ کے ریکارڈ لیتے ہیں، پھر ان کی بیسس پہ آپ اس کی فیشی انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ڈیپوزیشنل انوائرمنٹ کیسی ہوگی جس ٹائم یہ ڈپازٹ ہو رہا تھا، کون سا ایجنٹ تھا، ٹھیک ہے. اس کی گرین سائز وغیرہ دیکھ کے اس کی کمپوزیشن وغیرہ دیکھ کے وہ آپ اس کے اوپر ایک تھیوری جنریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہی گراؤنڈ ٹروتھ کا اس نے یہ کہا کہ یہاں پہ لازمی نہیں ہے کہ جو گراؤنڈ ٹروتھ آپ کو مل رہا ہے جس کی بیس پہ آپ جو ہے ایک ہائپوتھیسس جنریٹ کر رہے ہیں وہ ایبسولوٹ بھی ہو، کیونکہ بعض دفعہ ایک جیولوجسٹ کے قریب جو چیزیں جو فیکٹ ہیں وہ گراؤنڈ ٹروتھ ہو سکتی ہے، وہ دوسرے جیولوجسٹ کے قریب جو ہے وہ ایک irrelevant نوائس ہو سکتا ہے. نوائس کا پتہ ہے نا نوائس کیا ہوتا ہے؟ بولے نا یار، جو مائک چیزیں آن کیا ہوا ہے. سر نوائس جو کیا ہوتا ہے؟ unwanted ہاں جیسا شور ہوتا نا، ٹھیک ہے، شور بھی بیسیکلی ہوتی ہوئی انفارمیشن ہی ہے. کوئی دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں وہ ان کے انٹرسٹ کی بات ہے لیکن آپ کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے نوائس ہے. اسی طرح وہ ہوتی انوانٹیڈ انفارمیشن ہے، ہوتی انفارمیشن ہی ہے لیکن آپ کو نہیں چاہیے نا، تو اس لیے وہ جو چیزیں ہیں وہ نوائس بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، نوائس کے طور پہ کنسیڈر ہوتی ہیں. تو آگے ایک چیز آتی ہے انٹیلیجنس میپنگ، ٹھیک ہے. میپنگ جس ٹائم آپ کر رہے ہیں اس میں دو ٹیکنیک ہوتی ہیں، یا تو آپ جو ہے سسٹمیٹک میپنگ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ گریڈ وائز بنا کے ہر گریڈ پوائنٹ پہ اگر آپ کو آبزرویشن ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے آپ وہاں پہ ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ انٹیلیجنس میپنگ نہیں کہتے، ٹھیک ہے. انٹیلیجنٹ میپنگ یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی آپ جو ہے ٹائم جو ہے وہ اس کو آپ
پرفیکٹلی یوٹیلائز کر سکے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ تھنگ ہمیشہ جب بھی فیلڈ پہ آپ جائیں گے تو ڈیسک ٹاپ اسٹڈی جو ہے وہ مسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ آپ بلینک ہیڈ کے ساتھ آپ وہاں پہ چلے جائیں کہ یار چلو میں دیکھوں گا, میں راکس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں, میں اسٹرکچر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں, تو میں جا کے آن ریئل گراؤنڈ دیکھ لوں گا کہ یار وہاں پہ کون کون سی فارمیشن ہیں. ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو فرسٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیسک ٹاپ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, آپ جو لٹریچر ہوتا ہے, جو پبلشڈ لٹریچر ہے, اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ جس ایریا میں جا رہے ہیں وہاں پہ ایکسپیکٹڈ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آلریڈی لوگوں نے کیا وہاں پہ اسٹڈی کی ہوئی ہے, تو آپ نے اس میں مزید کیا اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس ٹائم آپ پی ایچ ڈی کریں گے تو اس کے لیے آپ کو پیپر لکھنا پڑتا ہے. تو پیپر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ نے سائنس کو نیا کیا دیا. ٹھیک ہے, آلریڈی کسی نے کام کیا ہوا ہے, آپ نے پھر وہی آگے کام کر دیا, تو ورڈ ڈن از اکول ٹو زیرو ہو جاتا ہے. کہ اگلے لوگوں نے بھی تو کام کیا ہوا ہے, تو پھر آپ کے کام کرنے کا اور محنت کرنے کا فائدہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو اس لیے گراؤنڈ پہ جانے سے پہلے لٹریچر اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آلریڈی لوگوں نے کیا کیا اسٹڈی کیا ہوا ہے, اس میں لوپ ہولز کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا سائنٹیفک کوسچن یہی ہوتا ہے کہ لوپ ہولز کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں فرسٹ, پھر اس کے بعد جا کے ریئل گراؤنڈ میں ان چیزوں کو آپ جو ہے اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں. جب ایک بندے نے ایک کام کیا ہوا ہے, جیسے ریجنل میپ ہے, ریجنل میپ آپ کیوں بنا رہے ہیں جب جی ایس پی والوں نے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ انہیں جو ہے ایزیلی اویلیبل ہیں ہر بندے کو, جب ایزیلی اویلیبل ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے اس ایریا میں دوبارہ جیولوجیکل میپ کیوں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں کہ آپ اس کے لیے پہلے آپ پبلش میپس وغیرہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لٹریچر وغیرہ کوئی ہے تو وہ دیکھتے ہیں, ایریل فوٹوگرافس اویلیبل ہیں یا سیٹلائٹ امیجری یا ایرو میگنیٹک کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے, تو ان چیزوں کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, تو بیسٹ اپروچ کیا ہوتی ہے؟ بیسٹ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جس ٹائم آپ جائیں تو اکراس دا اسٹرائک آپ ٹریورسنگ جو ہے اس کو اپلائی کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ along دا اسٹرائک کریں گے تو obviously آپ ایک ہی فارمیشن کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ میپ بنا رہے ہیں, وہاں کا جیولوجیکل میپ بنا رہے ہیں ڈیٹیل اپنی ایکسپلوریشن کے لیے. ٹھیک ہے, ریجنل میپس جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں اس کے جی ایس پی کے, لیکن ڈیٹیل میپ آپ کو خود بنانے پڑتے ہیں جہاں کے, کیونکہ جو بیچ میں ایکسٹراپولیٹڈ جو ایریا ہے اس کے افیکٹ وغیرہ جو ہے اس کو ریزن آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ ایک ریجنل انہوں نے مارک کیا ہوا ہے. لازمی نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ موجود بھی ہو, کیا پتا وہ یہاں سے وہ اس سائڈ کو آگے چل کے پروسیڈ ہو رہی ہو, لیکن انہوں نے جو ڈیٹا لیا ہوا ہے وہ انہوں نے ڈیٹا لیا ہوا ہے, ڈیٹا سیٹ پوائنٹ یہاں کا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی اس نے یہاں کا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بیچ کا ایریا جو ہے یہ ایکسٹرا پلیٹ ہو جائے گا اگر آپ سافٹ ویئر میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو وہاں پہ خود اپروچ کرنا پڑتا ہے. تو خود اپروچنگ میں جو بیسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹرائک ڈائریکشن ہے, اگر اس سائڈ پہ اسٹرائک کی ڈائریکشن ہے تو آپ اس سائڈ پہ نہیں موو کرتے جائیں گے, آپ اکراس دا اسٹرائک موو کریں گے تو آپ کو میکسیمم ایکسپوجر اور میکسیمم لیتھولوجیز آپ کو جو ہے وہ انکارپوریٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا تو آپ جو ہے وہ میکسیمم ڈیٹا جو ہے وہ یہ ہینگ ہو گیا. سمجھ آئیے آپ کو؟ یس سر. ٹھیک ہے, تو انٹیلیجنٹ میپنگ میں فرسٹ تھنگ جو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ جو ٹریورس وغیرہ اپنی جنریٹ کرتے ہیں وہ کراس اسٹرائک لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ پھر آپ ہاریزنز وغیرہ جتنے مارکر ہیں یا کانٹیکٹس ہیں انہیں آپ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, انہیں آپ مارک ڈاؤن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے موقع پہ جس ٹائم آپ آن ریئل گراؤنڈ ہیں اس ٹائم پہ آپ اس کا بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پوائنٹ پہ جا کے آپ وہاں پہ نومیریکل ویلیوز لیتے جا رہے ہیں, تو اگر آپ کے پاس بیس میپ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جس ٹائم آپ پروجیکشن کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بیس میپ آپ نے رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے ٹریسنگ پیپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ.
ٹھیک ہے. تو ہر ٹریسنگ پیپر کو آپ نے ڈفرینٹ کام کے لیے رکھا ہوتا ہے. کسی کو لیتھالوجی کے لیے رکھا ہوا ہے, کسی کو آپ نے جو ہے اس کی اسٹڈی کے لیے, اسٹرکچر کی اسٹڈی کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے جس ٹائم آپ انہیں اوور لے کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہاں فیلڈ میں پھر آپ کو جس ٹائم آپ براڈر پکچر اس کی دیکھیں گے تو پھر آپ اس کی جو ہے وہ اچھے سے بنا سکتے ہیں اس کی اسٹوری کی. یار یہاں پہ اگر وہ ڈس اپیئر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اگر وہ ری اپیئر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. یہاں پہ ریجنلی جو ہے جب آپ سارے, اب ڈوم جو ہے, ڈوم آپ کو تب ہی پتہ لگتا ہے کہ یار یہ ڈومل اسٹرکچر ہے جب آپ اس کی ساری سائڈوں کے آپ ڈپ وغیرہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. موسٹلی جو ہوتے ہیں جیسے آپ پنجاب والی سائڈ پہ جائیں, کلر کہار وغیرہ والی سائڈ پہ, تو وہاں پہ جو ڈومل اسٹرکچر ہے وہ ڈوم آپ کے پاس موسٹلی ایسی ہی ہوتی ہے, لیکن اوپر کا پورشن جو ہے اس کا مسنگ ہوتا ہے. تو ایک کیونکہ ایک عرصے سے پانی کے موومنٹ کی وجہ سے جو درمیان کا پورشن آپ کے پاس مسنگ ہوتا ہے, تو ڈوم بنانے کے لیے آبویسلی آپ کے پاس اس سائڈ کا بھی ڈیٹا کی آپ نے ڈپ اسٹرائک لی ہوں, دوسری سائڈ بھی کی, اور یہ اس سائڈ کی بھی ایریا کی, چاروں سائڈوں کی جب آپ لیں گے تو پھر آپ اس کو جس ٹائم ریکنسٹرکٹ کریں گے کہ یہاں پر سے اور یہاں پر سے یہ سوری ڈپنگ آؤٹ ورڈ ہے, جس ٹائم آپ اس سارے ڈیٹا کو ری پلاٹ کریں گے, ڈوم کا بیسیکلی جو ہے وہ ڈپنگ آؤٹ ورڈ ہوتا ہے فرام ایوری پوائنٹ نا, تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ایریا ہے یہ کسی اینشینٹ ڈوم کا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ فیلڈ پہ ہوتے ہیں جس ٹائم آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ اسے کسی میپ پہ پلاٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ جو آپ کے ہائپوتھیسز ہیں وہ ہینگنگ فارم میں ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس ٹائم تک آپ اسے انکارپوریٹ کر کے ایک اسٹوری نہیں جنریٹ کریں گے تو وہ سارے ہائپوتھیسز ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہائپوتھیسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک ذہن میں خاکہ بنا لیا کہ یار یہ مے بی ڈوم ہو, لیکن فردر جس ٹائم آپ انویسٹیگیشن کرتے جائیں تو کیا پتا وہ ڈوم نہ ہو, وہ ایک اینٹیکلائن ہو. ٹھیک ہے. ڈوم اور اینٹیکلائن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سر فرق یہ ہوتا ہے کہ انڈیکلائن ہمارے پاس مطلب اسٹریسز کی وجہ سے بنتی ہے, اور ڈوم ہمارے پاس باٹم سے مطلب اوپر کی طرف ورٹیکلی جو اسٹریسز بھی تو ہو سکتی ہیں اگر چاروں سائڈوں سے اس کو اسٹریسز لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی تو جی جی اسٹریس سر. ہی سر اگر ڈوم پہ اسے ڈاؤن چاروں ورڈ سائڈوں سے سے بھی لگ رہی ہے. اسٹریسز لگتی ہیں اور اینٹی کلائن پہ دو سائڈوں سے. ہاں جی, یہ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ ڈوم کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسا ایک پیج ہے اس کو آپ دونوں سائڈوں سے پریس کریں تو درمیان میں ایلیویٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ڈپ جو ہے وہ آپ کو صرف 2 فلینکس پہ ملے گی, ڈپنگ آؤٹ ورڈ. ٹھیک ہے. جبکہ ڈوم جو ہے اس کی آپ کی چاروں سائڈوں پہ جس سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں گے نا تو اس کی ڈپنگ آؤٹ ورڈ ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہائپوتھیسز ہوتے ہیں یہ آپ فیلڈ میں لینے ٹیسٹ کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو ہے ایک تھوڑے ایریے کا آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو آپ کے پاس ایک ذہن میں ایک سٹوری بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی بیس پہ آپ کہتے ہیں ہاں یار مے بی میں ایک ڈوم کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہوں, لیکن لیٹر آن جس طرح آپ اسٹڈی کرتے جا رہے ہیں تو نیو ہائپوتھیسز جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان ٹرم ہونے آپ پھر دوبارہ اسٹڈی کرتے ہیں فردر اس کے ساتھ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ, تو مے بی وہ ایکسیپٹیبل فارم میں ہوتے ہیں یا پھر ریجیکشن فارم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو انٹیلیجنس میپنگ ہوتی ہے یہ آگے اس پکچر کو دیکھتے ہیں. اس نے 2 اسکیمز بتائی ہوئی ہیں. ایک سسٹمیٹک ڈیٹا کلیکٹر ہے, وہ یہ کہ اس نے جو ہے سمپلی جو ہے گریڈ وائز کرتا جا رہا ہے. اس نے ایک سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ میں جو ہوں 30 میٹر کے بعد یا 40 میٹر کے بعد جو ہے اس کو اسٹڈی کرتا جاؤں گا چاہے وہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے فرسٹ ڈے میں جو ہے اتنے ڈیٹا پوائنٹس لیے, 20 ڈیٹا پوائنٹس. ٹھیک ہے. سیکنڈ ڈے میں اس نے 40 ڈیٹا پوائنٹ کر دیے, لیکن وہ ابھی فرسٹ ڈے میں وہ ہلکا سا دوسری فارمیشن میں گھسا ہے, لیکن وہ پورا کا پورا ڈے اس کا گزرا ایک ہی فارمیشن کے اندر. سیکنڈ ڈے میں وہ دوسری فارمیشن کے اندر اس کو ایک یہ انکلوژن ملی ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ ڈے میں وہ یہاں تک ہی ابھی پہنچا ہے اور ابھی جو ہے اسی فارمیشن کے اوپر وہ مزید ڈے گزارے گا. ٹھیک ہے. جبکہ انٹیلیجنس میپنگ کیا ہوتی ہے؟ انٹیلیجنس میپنگ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک طرح تو رینڈم اسکیٹرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رینڈم اسکیٹرڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رینڈملی بس چلتے جا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے جا رہے ہیں, آپ ایک 30 میٹر پہ لے لیا, ایک 20 میٹر پہ لے لیا. انٹیلیجنس میپنگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جو سگنیفیکنٹ آؤٹ کراپس ہوتے ہیں نا,
سمپلی ان کے اوپر ڈیٹا جو ٹائم ہے وہ اسپینڈ کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر جو ڈیٹا کی کلیکشن ہے نا وہ کی جاتی ہے. اب اس نے دیکھیں یہاں پہ ڈے 1 میں کیے اس نے بھی 20 پوائنٹس ہی ہیں. ایک سیکنڈ اس کو مٹاتے ہیں پچھلے گن کو, ٹھیک ہے. کیے اس نے بھی 20 پوائنٹس ہی ہیں, لیکن اس میں اس نے دیکھیں یہاں پہ ایک جنرلی اس کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے کیا فارمیشن ہے, یہاں پہ ڈفرینٹ فارمیشنز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. کہ مائننگ وغیرہ کا اس نے یہ سمبل یوز کیے ہوئے ہیں, اور ایک اسے جنرل اسکیچ کا پتہ لگ گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جہاں پہ وہ سگنیفیکنٹ پوائنٹ تھے وہاں پہ اس نے مزید فردر جو ہے وہ مزید آبزرویشن پوائنٹس وہاں پہ جنریٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو 60 پوائنٹ اس نے تھرڈ ڈے میں اس نے بھی کمپلیٹ کیے ہیں اور اوپر والے نے بھی کمپلیٹ کیے ہیں, جس کو اوپر والے کو اس نے کہا مائنڈ لیس سلاگر کے طور پہ اس نے اس کو ٹریٹ کیا, جبکہ جو سیکنڈ والا ہے سیکنڈ سٹائل اس کو اس نے انٹیلیجنس میپنگ کا, ٹھیک ہے. دونوں نے 60 پوائنٹس ہی لیے ہیں, 3 دن گزارے ہیں, لیکن اس کے پاس دیکھیں آپ اوپر والے کے پاس لیس ڈیٹا ہے, لیس ویریبل ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے. ڈیٹا پوائنٹ تو بہت زیادہ ہیں, اتنے 60 ہی ہیں, لیکن اس میں اتنے ویریبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. جبکہ آپ اس کو دیکھیں تو اس نے بھی 60 پوائنٹس دیے ہیں, لیکن اس نے اس پورے ایریے کو میپ اپ کر دیا, ٹھیک ہے. تو انٹیلیجنس میپنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ رینڈم لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. انٹیلیجنس میپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو سکسیسو پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو فرٹائل آؤٹ کرافٹس ہیں ان کے اوپر آپ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے جو آگے کا جہاں پہ ٹرینڈ جو ہے اس کا یونیفارم چل رہا ہوتا ہے اس کو آپ اسکپ کر کے تو اگلے پورشن تک چلے جاتے ہیں. تو بہت سارے جو اسمال اسٹرکچرز ہوتے ہیں جس میں وہ بیڈنگ وغیرہ آ گئی آپ کے پاس, یا پھر کلیویج وغیرہ آ گئی, فولڈنگ وغیرہ آ گئی, تو ہینڈ اسپیسیمن میں آپ کو جو ہے وہ ریڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی کو پمفلٹ رول کہتے ہیں کہ آپ جو ہے چھوٹے سے ایریے کی آبزرویشن دیکھ کے آپ پورے کے پورے ایریے کے اوپر جو ہے وہ اس کے اپنا جو ہائپوتھیسس ہے اس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بیڈنگ ہوگی یا کلیویج ہوگی, لینیشن, فولڈنگ وغیرہ جو ہے یہ سینس آف موومنٹ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ یہ کسی فالٹ کی وجہ سے آئی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ کسی ڈکٹائل شیئر زون کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے فرٹائل پورشنز ہیں جہاں پہ آپ کے پاس انفارمیشن یا جہاں پہ ویرائٹی آ رہی ہے لیتھولوجی میں, ان ایریاز کے اوپر آپ زیادہ ٹائم لیتے ہیں, جبکہ جو یونیفارم آگے جا رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہی آگے پروسیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو آپ جو ہے تھوڑا اسکپ کر کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کیا, انٹیلیجنس میپنگ, ٹھیک ہو گیا. تو جو جیو کیمسٹری ہے جو کہ آگے فردر جو ہے آپ کے پاس میجر رول پروڈیوس کر رہی ہے ماڈرن یس سر. ایکسپلوریشن پروگرامز میں, کیونکہ پریویسلی جو ہے وہ جیو کیمسٹری نہیں یوز ہوتی تھی, لیکن اب یہ ہے کہ وہ سیمپل لیتے ہیں ان کی جیو کیمسٹری یوز کرتے ہیں. جیو کیمسٹری یہ کہ اس کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں کرومائٹ کا آپ نے اٹھا لیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں آئرن کے کانٹینٹ کتنے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسا ہم نے وہ جو سیمپلز کا میں نے آپ کو جیو کیمسٹری کا ڈیٹا بتایا تھا, اس میں جو فرسٹ پروفائل تھی اے, اس کے اندر آئرن کے کنٹینٹ بہت زیادہ تھے, جبکہ لیٹر آن باقی پروفائلز میں سے ہم نے ڈیٹا لیا, اب اس میں تھے وہ کرومائٹ کے ہی, ٹھیک ہے, ڈنائٹ کے ہی اسٹونز کے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں ویریشن آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. منرلس کی ویریشن فرام ایسٹ ٹو ویسٹ جو ہے, کہیں پہ آپ کے پاس جو ہے کسی ایک منرل کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی, کہیں پہ دوسرے منرل کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈیٹیل میپنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے, تاکہ اب اس کے جو ہے جیسے ہم آپ میپنگ کر رہے ہیں جیولوجیکل میپنگ, تو وہ آپ کیئرفل اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو سپرفیشیل کی, ٹھیک ہے, جو سرفیس پہ دکھائی دے رہی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ویدر راک یونٹس کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیڈ راک کی فیچرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ نے جیو کیمسٹری کرنی ہے تو آپ نے کہاں کہاں سے سیمپل پک کرنے ہیں, کیونکہ وہ ایکسپینسو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر اچھا خاصا ٹائم بھی کاسٹ ہوتا ہے اور وہ ایکسپینسو بھی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس میں سلیکٹیو راک سیمپل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں نا. تو اس کے لیے مین چیز یہ ہے کہ وہ سلیکٹیو اور ایفیشینٹ لینے کے لیے آپ کا جو میپ ہے وہ اچھا بنا ہو. اس میپ کی بیس کے اوپر جو جیو کیمسٹری کی لوکیشنز ہوتی ہیں, جو سیمپلنگ لوکیشنز ہیں, وہ آگے فردر ڈیفائن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہی یہ جو بلو کلر میں نے مارک کیا وہ یہی کہ
جو آپ آبزرویشن لے رہے ہوتے ہیں نہ وہ رینڈم ہو اور نہ کسی ایک ریگولر گریڈ کے along آپ لے رہے ہوں کہ فکس سرچ پیٹرن کے along لے رہے ہوں، بلکہ موسٹ افیکٹو جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے کہ آپ جو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ افیکٹولی پروو ہو یا ڈس اپروو ہو دا کرنٹ آئیڈیاز. ٹھیک ہے، جتنے آپ کے پاس جو سگنیفیکینٹ وہاں پہ ایکسپوجرز ہیں سمپلی انہی پہ آپ ٹائم ویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، انہی کے اوپر آپ ٹائم اپنا اسپینڈ کریں گے. وہاں پہ آپ نے ڈپ اسٹرائک کی ویلیوز بھی لی، وہاں پہ اس کی لیتھولوجی کی بھی لی، اگر آپ جیو کیمسٹری کے سیمپل لینا چاہ رہے ہیں وہیں پہ آپ لیں گے. ٹھیک ہے، تو لیٹر آن جو آگے فردر آگے سیم ٹرینڈ یوز ہو رہا ہے تو سیم ٹرینڈ کو آپ نگلیکٹ کر کے آپ فردر آگے جو سگنیفیکینٹ پورشن ہوگا وہاں پہ جا کے آپ اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ ابھی ایک جنرل سمری دیے ہوئی ہے کہ آپ بیسٹ ٹیکنیک کون سی یوز کریں. ٹھیک ہے، اگر تو آپ آئیڈیل بیس ایک جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیڈیل بیس کے لیے آپ ایئر فوٹوگرافس وغیرہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سیٹلائٹ امیجری یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی میپ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو بیس میپ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جا کے خود بخود خود سے جنریٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ایک آپ کو نیچے اسکیل چاہیے ہوتا ہے، اسی اسکیل کے اوپر جو ہے آپ فردر پروجیکشن وغیرہ اپنے ڈیٹا کی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس نے کہا کہ ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ امیجز یا پھر ایئر فوٹوگرافس ہوں تو وہ زیادہ آپ کو ایڈوانٹیج دیتے ہیں. اس میں آپ یہ ہے کہ اپنی پریسائز پوزیشننگ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایریل فوٹوگراف جو سیٹلائٹ امیجز جو ہوتے ہیں وہ ریسنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ اگر کوئی نئی بلڈنگ وغیرہ بنی ہے تو وہ اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا. تو آپ اگر آپ نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کرنا ہے تو ری پوزیشننگ میں بھی وہ بڑی افیکٹو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل صاحب آپ نے بات جی سنیں، ایس پی سنائی. تو یہ میں اور حسن ابھی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ بتا رہے ہیں، حسن کہہ رہے ہیں میرا موبائل بند ہو گیا سارے کو بتا دیں. تو میں ویسے یہ آن اتنی لائن قیمتی ساتھ. بات تھی کہ آپ کو کلاس کا انتظار نہیں کر سکتے تھے لیکچر کا. سن تو رہا ہے نا؟ ہاں سر سن تو رہا ہے. ہاں بس سنتا رہے، باقی کوئی اتنی قیمتی بات نہیں تھی. دکھی کیا آپ نے، میں نے سمجھا کوئی کوشچن کر رہے ہیں آپ بیس میپ کے بارے میں. وعلیکم السلام، جیتے رہے، چلیں تنگ مت کریں. تو بیس میپ کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ میپ بنانے جائیں گے تو آپ کو بیس میپ جو ہے وہ مسٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مسٹ میں فار ایگزامپل آپ جی ایس پی کا ٹوپوگرافک میپ لے کے چلے جاتے ہیں، وہ انہوں نے بنایا 2000 میں فار ایگزامپل لیٹسٹ ان کا تھا، تو وہ آپ 2000 والا میپ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو آپ خود ہی اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیں کہ 2000 سے لے کے ابھی 2019 تک، ایون کہ 2018 سے 2019 تک ہی آپ دیکھ لیں کہ کتنی ایولیوشن آئی ہے. ٹھیک ہے، کتنے نئے مکان بن گئے ہیں، کتنے پرانے مکان جو ہیں وہ ڈیمالش ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آبادی کس طرح بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ جس ٹائم فیلڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو نئے نئے فیچر دکھائی دے رہے ہوں کہ یار میں نے تو فیلڈ پلان کیا تھا کہ میں فلاں ایریا میں وہاں پہ ایکسپوجر ہے تو وہاں پہ جا کے دیکھوں گا، تو وہاں پہ تو آگے آپ جائیں تو کیا پتا پیٹرول پمپ بنا ہو. ٹھیک ہے، یا کسی نے مکان بنایا ہوا ہو. تو بیسٹ یہی ہے کہ جو ریسنٹ میپس ہوتے ہیں جن میں آپ کے پاس جو ہے سیٹلائٹ امیجز جیسے گوگل ارتھ وغیرہ کے آپ لے جاتے ہیں بیس کے طور پہ، تو وہ آپ کے پاس جو ہے موسٹ آئیڈیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ آگے آپ تک ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ اس کا کون سا سائز لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ریجنل میپنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ اسمال سائز میپ لیں گے. ٹھیک ہے، اپ ٹو 1:1 لاکھ تک میٹر تک. ٹھیک ہے، جتنا آپ اسے ڈیٹیل میپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اتنا آپ زوم ان کریں گے تو آپ اس کا ایکسپورٹ کر دیں گے تو اتنا وہ آپ کے پاس جو ہے اتنا ڈیٹیل بیس میپ آ جائے گا. پھر ایک اسپیشل کیس میپنگ ہوتی ہے جسے مائن میپنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آگے فردر آپ کے پاس اوپن کٹ بھی آ جاتی ہے مائن اور ایک انڈر گراؤنڈ مائنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی جو مائن سرویئر ہے وہ اسے جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سپلیمنٹ ڈیٹا جو اس کی سروے پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سرفیس کے اوپر ہوتے ہیں ان کو انکارپوریٹ کر کے تو وہ انہیں یوز کر رہا ہوتا ہے، سروے پوائنٹس کو یوز کر رہا ہوتا ہے ایسا ڈسٹینس کلیکشن کے طور پہ. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کا 0 پوائنٹ ہے نا پاکستان میں، 0 پوائنٹ اسلام آباد میں وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سارے ڈسٹینس کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں. وہ جو آپ روڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اسلام آباد 70 کلومیٹر. ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے جو کیلکولیشن کی ہوتی ہے وہ کیلکولیشن ود ریسپیکٹ ٹو 0 پوائنٹ ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی ایک ایریا میں جیسے مائن میپنگ کر رہے ہوں گے تو مائن سرویئر کر رہا ہوگا تو وہ جو ڈپازٹ کی میپنگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ پہلے جو ہے وہ پیگنگ وغیرہ کر کے
وہاں پہ سروے پوائنٹس جو ہیں ان کو مارک کر دیتا ہے. ان سروے پوائنٹ سے کیونکہ نیچے جس ٹائم آپ ڈرلنگ کر رہے ہوں گے تو ڈرلنگ جو ہے وہ انتہائی پریسائز ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ ڈیویشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہ کہیں کہ یار سرفیس پہ فار ایگزامپل آپ کا سرفیس کا اور سب سرفیس کا ایرر اگر 10 میٹر کا بھی آ جاتا ہے تو 10 میٹر کی آبویسلی بعض دفعہ آپ کے پاس اتنی سیم نہیں ہوتی. کول سیم پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی اور منرل کے اوپر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ موسٹ چانسز ہیں کہ آپ ان کو مس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو مائنڈ میپنگ ہوتی ہے یہ بڑی اسپیشل کیسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جس ٹائم آپ میپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سرویئر پوائنٹس ہوتے ہیں اور سرویئر پوائنٹس کو ڈسٹینس کے طور پہ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اوپن کٹ مائنز جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ دو ہوتی ہیں مائنز. ایک تو یا تو آپ ٹنل مائننگ کرتے ہیں جس کو انڈر گراؤنڈ مائننگ بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر ایک اوپن کٹ ہوتا ہے. اگر اوپر کا ڈیبرس اتنا ہیوی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں جو ہے اوپن کٹ مائن وغیرہ یوز کرتے ہیں کہ اگر ڈپازٹ بہت زیادہ ہے, فار ایگزامپل یہ کسی پہاڑ میں آپ کے پاس اس پورشن سے نیچے جتنا ہے وہ ڈپازٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اوپر کا پورشن جو ہے اس کو جو ہے بلاسٹ آف کر دیا جاتا ہے یا اس کو جو ہے کٹ آف کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ اوپن کٹ مائننگ اس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر شیلف بناتے ہوئے یہاں پہ وہ فردر اس کی مائننگ کرتے جا رہے ہوتے ہیں, جس طرح یہ تھر کے کول والے ایریا میں کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈپازٹ کی جو ہے اس کا اور یہ جو اوپر کا ڈیبرس ہے اس کے آپس میں ریشو کتنی ہے. اور اگر آپ کا ڈپازٹ جو ہے سمپلی ایک سیم ہی ہے اور اوپر کا یہ پورشن جو ہے یہ بہت زیادہ ہے, آپ کی کاسٹ بہت زیادہ آئے گی اس کو ریموو کرنے میں, تو وہ پھر آپ اس کو جو ہے ڈرل آؤٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کیسز میں پھر آپ کے جو ہے وہ ٹنل مائننگ یا پھر آپ جو انڈر گراؤنڈ مائننگ وغیرہ کرتے ہیں. تو اوپن کا کٹ جو مائنز ہوتے ہیں ان میں جو میپ بنائے جاتے ہیں وہ چونکہ وہ اوپنلی کٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو فردر جو آگے چیپٹر ہے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کی انہوں نے بتائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, انڈر گراؤنڈ مائننگ کی میپنگ کیا. تو اس میں یہ ہے کہ obviously جس ٹائم کٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ورٹیکل فیسز وغیرہ اس کے آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح روڈ کے along آپ کے نیو کنسٹرکشن روڈ ہوتا ہے اس کے along آپ کے پاس ورٹیکل یا نیئر ورٹیکل کٹس آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو آپ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں آپ اسکیچ آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو بنیں گے وہ کراس سیکشن بن رہے ہوتے ہیں موسٹلی, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ پروفائل میپ بنائیں گے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس اس طرح کے پیٹرن شو کر رہے ہوں گے. اس کے بجائے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو فیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کراس سیکشن بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اسٹوپس کے اوپر. انڈر گراؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ آبزرویشن جو ہے وہ زیادہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو والز کی بھی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, روف کی بھی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے اور ایڈوانسنگ فیسز کی بھی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے تھرو جو ہے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ جو سرفیس کے اوپر اس نے بنائے ہوئے ہیں اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. سرفیس پہ یہاں پہ اس نے جو سرویئر پوائنٹ اس نے جنریٹ کیے ہوئے ہیں نا, تو یہاں پر اس نے فار ایگزامپل یہ تھا یہاں پہ 30 میٹر تھا, یہاں پہ 40 میٹر ہے, یہ 50 میٹر ہے. تو یہاں پہ جہاں سے مائن سٹارٹ ہو رہی ہے 30 کو وہ 0 لے گا, ٹھیک ہے, 30 کو 0 لے گا اور انڈر گراؤنڈ میں جیسے وہ موو کرتا جا رہا ہے اسی اسٹرائک کے along تو یہ اوپر والوں کے ساتھ اس کو میچ اپ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جس ٹائم وہ کسی مائن میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے ڈفرینٹ فیسز جو ہیں ان کو وہ اسٹڈی کرتا ہے, رائٹ, لیفٹ, ٹاپ, اور یہ جو یہاں پہ آگے آپ کے پاس آ رہا ہے نا فرنٹ فیس. تو ان ساروں کا جس ٹائم آپ بنائیں گے تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسپلوڈ باکس بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک بنے گا, ایک یہ بنے گا اور ایک یہ بنے گا آپ کے پاس ڈفرینٹ شیٹ, ٹھیک ہے, 1 2 3 4, ٹھیک ہے. ان ساروں کو وہ ایکسپلوڈ باکس کے طور پہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ فردر جو ہے اگر آپ سرفیس میپنگ کر رہے ہیں تو سرفیس میپنگ وہی ہے کہ آپ جتنے اویلیبل آپ کے پاس ایکسپوجرز مل رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ ان کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو لارج اسکیل کے آپ کے پاس جو بیس میپس ہیں, سوری جو اسمال اسکیل کے بیس میپ ہیں وہ یوزیبل نہیں ہوتے.
جیسا ایریل فوٹوگراف ہے اس نے کافی ہائٹ سے لیا ہوا ہے, تو آپ اس کو اگر ڈیٹیلنگ کر رہے ہیں تو ڈیٹیلنگ میں جو ہے اس طرح کے جو ایریل فوٹوگرافس ہیں نا وہ بڑے ایشو جنریٹ کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کوہستان کا دیکھیں, اب ہم نے جو مالی ڈیرے کا کام کیا تو وہ آبویسلی کو تقریباً 10 کلومیٹر کا ایریا تھا, لیکن جب آپ اسے ریجنل میپ پہ پلاٹ کریں, ٹھیک ہے, جس طرح یہ ناردرن ایریا کا ریجنل میپ ہے, تو یہاں پہ آپ پلاٹ کریں گے تو وہ آپ کے پاس یہاں پہ کہیں ڈاٹ سا ایک آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کاغان وغیرہ کے قریب اوپر یہ چلاس میں آپ کے پاس یہاں پہ ایک ڈاٹ سا آئے گا, ٹھیک ہے, لیکن میں نے تو وہاں پہ ڈیٹیل سروے کیا ہوا ہے, تو اس لیے اتنے ریجنل میپ کو جو ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں ایک آپ لوکل اسٹڈی کے لیے تو یہ یوز لیس ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. تو بیس میپ جو ہے وہ پراپرلی سلیکٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو الٹرنیٹیو اس میں طریقے کیا ہوتے ہیں, الٹرنیٹیو میں یہ ہے کہ آگے فردر پھر آپ کے پاس جو ڈیٹیل میپنگ ہے اس میں اس نے ایک آرڈر شو کیا ہوا ہے جس میں ڈیکریزنگ ایکوریسی ہے اور انکریزنگ سپیڈ ہے, ٹھیک ہے. تو فرسٹ جو آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ پلین ٹیبل میپنگ کی ٹیکنیک ہے, ٹھیک ہے. یہ اس میں ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ انتہائی ڈیٹیلنگ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ آپ کو ایک تو ایک سیکنڈری پرسن بھی چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے, اور سیکنڈلی یہ ٹائم کنزیومنگ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ انتہائی پریسائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر پیگ گریڈ ہے, اس میں آپ جو ہے وہ گریڈ ایک جنریٹ کرتے ہیں, اس کے اندر جو ہے آپ پیگنگ بیسیکلی وہ جو قلعہ نہیں ہوتا, ان کو میں کہتے ہیں قلعہ, جس کے ساتھ وہ کونٹھا سا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ گائے وغیرہ باندھی جاتی ہے اکثر نارملی لکڑی کے, تو یہ اس طرح کے پیگ بنائے جاتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ اس پوائنٹ کے لگا کے تو وہاں پہ اسے جو ہے ایک سروے پوائنٹس جو ہے وہ جنریٹ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اکارڈنگلی اگر آپ کریں تو وہ آپ کی زیادہ پریسیجن آتی ہے. پھر فردر جو ہے آپ کے پاس ٹیپ اینڈ کمپس میپنگ آ جاتی ہے, پیس اینڈ کمپس میپنگ آ جاتی ہے. تو یہ ٹیپ اینڈ کمپس اور پیس اینڈ کمپس جو ہے یہ آپ کے پاس ایکوریٹ تو نہیں ہوتے, ایکوریسی میں پرابلم آ جاتا ہے, لیکن پرابلم اس کے ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے کوئک ہے, مینر ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو زیادہ بندے بھی نہیں چاہیے ہوتے, ٹھیک ہے, مین پاور اتنی نہیں چاہیے ہوتی. تو آگے فردر اس کی تھوڑی ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہوئی ہے. تو پلین ٹیبل یہی ہے کہ سیلڈم یوز ہوتے ہیں آج کل, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلو بہت ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو الٹرنیٹیو یوز میں اسے پیگ گریڈ کنٹرول کو جو ہے وہ اچھی ایکوریسی دے دیتا ہے. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ایک تو آپ کو اسسٹنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ وہی ہے کہ یہ زیادہ ٹائم آپ کے پاس جو ہے اس کا کنزیوم ہوتا ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس ٹائم کمپلیکس جیولوجی ہو اس کو ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ بیسٹ ٹیکنیکس ہیں, ٹھیک ہے, یہ موسٹ ایکوریٹس میں آپ کے پاس آتے ہیں. سیکنڈ پھر یہ واپس اس پہ آئیں گے ہم ٹیبل کے اوپر. کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہیلو, یس سر. ہاں جی, کچھ کہہ رہے ہیں, نہیں کہہ رہے تو مائک بند کریں نا اپنا. تو پیگ گریڈز جو ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کے الٹرنیٹیو میں آتا ہے. پیگ گریڈنگ کا میں نے آپ کو وہی کہا کہ وہ جو قلعے ٹائپ کے ہوتے ہیں نا کونٹھے سے, وہ ایک پیٹرن کے الانگ لگا دیے جاتے ہیں جہاں پہ سگنیفیکنٹ پوائنٹس ہیں, جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ سرویئر کہ یہاں پہ ریڈ آؤٹ کرنی چاہیے, یہیں سے جو کیمیکل سیمپلنگ بھی لینی چاہیے, اور یہیں پہ اگر جو ہے وہ الیکٹریکل یا میگنیٹک ڈیٹا جو جیو فزیکل ڈیٹا ہے وہ بھی ایکوائر کرنا چاہیے, تو وہ اس کے لیے یہ پیگنگ وغیرہ یوز کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کا اسکیل جو ہے 1:5000 سے لے کے 1:250 تک ہے, سوری 2500 تک ہے, 2500 تک, ٹھیک ہے. تو پیگ جو بیسیکلی ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اس طرح کا ایک کونٹھا سا ہوتا ہے, کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے, لکڑی کے قلعے سے ہوتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ پیگ نمبر بھی
مارک ہوا ہوتا ہے 1 2 3, اور یہاں پہ اس کے جو کارٹیزین کوآرڈینیٹس ہیں وہ بھی مارک کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہے اس کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ یہ آلریڈی ٹریورس لائنس کے ساتھ اس کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ یار کہیں سرویئر نے انہیں کو ٹریورس لائن تو نہیں یوز کیا ہوا. تو میپنگ کے دوران جو ہے اگر کیونکہ یہ ان کا پرپس جو ہوتا ہے یہ ڈفرینٹ پرپسز کے لیے ہوتا ہے کہ جیو کیمسٹری کا ڈیٹا یا فلانی چیز کا ڈیٹا آپ نے ان پوائنٹس کے اوپر جو ہے میجر کرنا ہے. موسٹلی جو پیگ پوائنٹس ہوتے ہیں یہ ڈسٹینس کیلکولیٹر کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فائنل میں آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹیپ اینڈ کمپس, یا جیسے ہپ چین کمپس سروے بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر سنگل پرسن کام کر رہا ہے تو تب بھی یہ ایفیشینٹ ہے. اگر سنگل نہیں 2 بندے ہیں تو وہ پھر ٹیپ کے ساتھ کام کریں گے. اگر سنگل پرسن ہے تو وہ ہپ چین ایک آتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرینٹ فولڈنگ ہوئی ہوتی ہے, میٹل کی چین ہوتی ہے, اسے وہ کھول کے پھینک دیتے ہیں تو وہ اس کے درمیان جو ہے ڈسٹینس جو ہے میئر کرنے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, باقی کمپس جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, کمپس آپ بیرنگ کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ کون سی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا فار ایگزامپل انیشیل پوائنٹ ہو گیا. یہاں پر سے میرے پاس سگنیفیکنٹ پوائنٹ نیکسٹ یہ آ رہا تھا, تو میں اس کی بیرنگ لے کے یہاں تک کا ڈسٹینس لے لوں گا. ٹھیک ہے, آیا بائی ٹیپ کے ساتھ یا پھر وہ ہپ چین کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اس کے دوران آپ نے پہلے آپ نے یہاں پہ اسٹڈی کی, سیکنڈ آپ نے یہاں پہ کرنی ہے, تو یہ درمیان کا ڈسٹینس جو ہے وہ آپ فائنڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مور کوئک ہوتا ہے. اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ اس میں لینئر میپنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس کو ٹریورس میپنگ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے کوئک تو ہوتا ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں ایکوریسی اتنی نہیں ہوتی. اگر مور کوئک کرنا ہے آپ نے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے اس کو یوز کریں گے وہ اس کے طور پہ جو ڈسٹینس ہے اس کو آپ ایک زمین پہ جو آپ کے پاس ٹیپ ہے اس کو آپ پھیلا دیتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ واک ٹو اینڈ فرو واک کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے قدموں کا جو ڈسٹینس ہے وہ کتنے میٹرز تک آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر 1 میٹر کے اندر آپ 2 قدم اٹھاتے ہیں تو وہ آپ ان 2 قدموں کا جو ڈسٹینس ہے اس کو آپ جو ہے وہ کر دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو سیٹ کر کے, تو پھر آپ سمپلی موو کرتے جاتے ہیں. پھر آپ کو بار بار ٹیپ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیٹ سلو ہے, اس کی وجہ سے ڈیوائس ہی پوری کی پوری سلو کر رہا ہے. سمجھ آئی کہ پیس کمپس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمپل اس کے جو فیچر ہے اس میں آپ نے 2 پوائنٹس کے درمیان ڈسٹینس فائنڈ کرنا ہے. تو وہ ڈسٹینس آئے چاہے آپ ٹیپ کے ساتھ کرتے ہیں یا پھر آپ ہپ چین کے ساتھ کریں گے, یا پھر تھرڈ آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ مور کوئک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ زمین فلیٹ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے اپنی میجرنگ ٹیپ بچھائیں اور اس کے اوپر دیکھیں گے آپ کے قدموں کا جو ہے وہ کتنے ڈسٹینس پہ 1 میٹر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے مطابق جو ہے آپ سمپلی موو کرتے جائیں گے تو وہ آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ کتنے میٹر چلیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک. ٹھیک ہے, یہ سمپلی فار ایگزامپل 1 میٹر ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ کے 2 قدم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنے ہی آگے پھر آپ اسی اسپیس کے مطابق قدم اٹھاتے جائیں گے تو اس پوائنٹ تک آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار 4 میٹر کا ڈسٹینس ہے یا کتنے میٹر کا ڈسٹینس ہے نیکسٹ سگنیفیکنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ نے ایک چیز جو ہے وہ چیک کرنی ہوتی ہے کہ جو آپ کے قدموں کا ڈسٹینس ہے وہ فلیٹ پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور انکلائنڈ سرفیس پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ڈسٹینس یہاں پہ فلیٹ میں از ناٹ ایکول ٹو دس ون. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پھر وہ جیکب سٹاف یوز کیا جاتا ہے, یا پھر انکلائنٹ کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ جس ٹائم آپ ایک انکلائنٹ سرفیس کے اوپر جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کا اینگل سلوپ فائنڈ کرنا پڑتا ہے جس کو تھیٹا کہتے ہیں. تو وہ جو ڈسٹینس ہوتا ہے ڈی از اکول ٹو وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈسٹینس, جو ڈسٹینس آپ نے میئر کیا یہاں سے یہاں تک, دیٹ ڈی ملٹیپلائی بائی سائن آف تھیٹا کی ایکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو سلوپ کے اوپر آپ ڈسٹینس فائنڈ کرتے ہیں اس کا پھر فارمولا یوز کیا جاتا ہے. پھر یہ فائنل میں دیکھتے ہیں اس کو کہ بیسٹ اسکیل کون سا یوز کریں گے. بیسٹ اسکیل وہی کہ اگر آپ ٹیکٹونک فولڈ وغیرہ بیلٹ یا ریجنل آپ فیچر اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو پھر آبویسلی آپ جو ہے وہ اسمال اسکیل کے یوز کریں گے. ٹھیک ہے, جتنا ریجنل فیچر کی طرف جا رہے ہیں تو اتنا آپ کے پاس جو بیس میپ ہے جو یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس اتنا ریجنل ہوتا جائے گا.
ٹھیک ہے. لیکن جو ایکسپلوریشن والے ہوتے ہیں وہ نارملی اتنے بڑے اسکیل کا یا مطلب اتنی بڑی ریشو والے جو اسکیل ہیں ان کو نہیں یوز کرتے وہ. ٹھیک ہے, وہ ڈیٹیل میں obviously کام کر رہے ہوتے تو وہ جتنا لارجر اسکیل کے ہوں گے انہیں یوز کریں گے. ٹھیک ہے, جتنے ڈیٹیل والے ہیں ان کو یوز کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی جو بات میں نے آپ سے کہا کہ اتنا اگر آپ ریجنل میپ بنا رہے ہیں تو وہ تو آلریڈی جی ایس پی والوں نے بنایا ہوا ہے, جیولوجک سروے والوں میں نے, تو وہ ان کی شیلف پر سے آپ ایزیلی اویلیبل ہے, تو پھر آپ کیوں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اتنے لمبے پورشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے جو ایکسپلوریشن والے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں یوز کر رہے ہوتے. یہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ اوپر 1:1000 کا ہے, اور دوسرا یہ آپ کے پاس ریجنل میپ ہے. ٹھیک ہے, اسی کے آگے سب سیٹ یہ اوپر ٹاپ والا ہے. تو انٹرمیڈیٹ اسکیل کے جو ہوتے ہیں 1:25,000 سے لے کے 1:5,000 کے وہ جو ہے موسٹ آئیڈیل ہوتے ہیں. انہیں آپ میپنگ وغیرہ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس کے جو ہے وہ فائدے یہ ہیں کہ آپ کو ایک تو ریجنل بھی اسپیکٹ آپ کو شو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جیو کیمسٹری کے لیے کہ اگر آپ اسٹریم سیڈیمنٹ سیمپلنگ کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور پرپس ہے آپ کا, تو یہ جو ہے مناسب اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس آلموسٹ آئیڈیلس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ انڈیویجول آؤٹ کراپ کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس 1:5,000 کے جو ہے وہ انف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی آپ ایک فوکس کر کے کسی ایریا پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مین پرپس کیا ہوتا ہے 1:5,000 والوں کا, کہ وہ ایک آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک فیچر کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کا سائز, شیپ اور پوٹینشیل اور باڈی کو. تو کل انشاءاللہ پڑھتے ہیں میٹنگ اینڈ ریکارڈنگ اسٹرکچر. کس اسٹرکچر کو آپ کیسے ریکارڈ کرتے ہیں. یہ جی پی ایس والا پورشن نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہم نے دوسری کتاب کے اینڈ میں لیکچر میں ہم نے کر دیا تھا. اس میں وہ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھا ہوا ہے, اس میں سمپلی وہی گلونیس وغیرہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. پھر آگے ہم میپس کے اوپر یوز کر دیں گے. ٹھیک ہے, فرسٹ میں آپ کے پاس وہی ریفلیکٹیو امیجری آ رہی ہے, تو اس کو کوئکلی ہم پاس کریں گے کیونکہ ہم نے ڈیٹیل میں اس میں پڑھا ہوا ہے. تو اس میں سمپلی جو ہے تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز ہیں ایریل کا, ڈٹرمنیشن آف اسکیلز وغیرہ ہو گیا, اسٹیریوسکوپ کو آپ کیسے یوز کرتے ہیں. فردر جو ہے وہ اس میں ٹیکنیکس وغیرہ جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتائی ہوئی ہیں. یہ جتنی ٹیکنیکس کا سمری ہم نے ڈسکس کی ہے نا اس کے بارے میں. تو یہ ایک ٹیبل ہے, ٹیبل 2.1. اس میں یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, ان کا آئیڈیل اسکیل, اس کے علاوہ آئیڈینٹیکیشن کہ کیا کیا چیزیں وہ کرتے ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. تو اس کو ایک نظر آپ لوگ دیکھ لیجیے گا کہ پیس اینڈ کمپس جو ہے وہ آئیڈیل اسکیل آپ کے پاس 1:100 سے لے کے 1000 تک ہے. یہ کرتا کیا ہے, رف پراسپیکٹ میپ بناتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ آپ کو اسسٹنٹ نہیں چاہیے ہوتا, منیمل اکوپمنٹ ہے. منیمم اکوپمنٹ کیا ہے, ایک میٹنگ ٹیپ ہے آپ کے پاس اور ایک آپ کے پاس کمپس ہے. لیکن ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ اس کی ایکوریسی جو ہے نا وہ انتہائی پور ہے ٹیپ اینڈ کمپس میں, کیونکہ آپ وہ پیسٹ یوز کر رہے ہیں اور اس میں سوری آپ ٹیپ میٹنگ ٹیپ بھی نہیں یوز کر رہے. ٹھیک ہے, آپ سمپلی اپنا ڈسٹینس کیلکولیٹ قدموں پہ کرتے جا رہے ہیں. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کے جو قدم ہیں وہ ایگزیکٹ اتنی ہی پوائنٹس پہ پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے, اتنی ڈسٹینس پہ پڑھ رہے ہوں. تو اس میں جو ڈسٹینس ہے وہ اس میں ویریشن آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس کی ایکوریسی جو ہے وہ انتہائی پور ہوتی ہے. لیکن فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے کوئکسٹ وے ہے. پھر ٹیپ اینڈ کمپس میں آپ کے پاس وہی 1:, اس کا اسکیل اتنا ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ ڈیٹیل پراسپیکٹ بنا سکتے ہیں, لینئر اور ٹراورس میپ سے اس میں جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو مائنڈ میپنگ ہے اس کے لیے بھی یہی یوز کیا جاتا ہے. اس کی ایکوریسی بیٹر ہے اس سے, پیس اینڈ کمپس سے. ٹھیک ہے, اور اس کی آپ کو پری وہ نہیں چاہیے ہوتی پریپریشن کہ آپ وہاں پہ گریڈ بنائیں گے, یہ کریں گے, ویسے کریں گے. ٹھیک ہے, ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ اگر لارجر ایریاز میں آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ سلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیک گریڈنگ میں یہ ہے کہ ڈیٹیل میپنگ میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیبلش پراسپیکٹ کے لیے فیئر ایکوریسی ہے اس کی, اور یہ تھوڑا ایکسپینسو ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آپ جو ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ جو آپ نے پیگنگ یوز کر رہے ہیں، جو آپ قلعے وغیرہ یوز کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو خرچہ پڑتا ہے. پھر اس کے اوپر مارکر لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ بنا کے اس کے گریڈ کے مارکر اس کے اوپر پلیس کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پلین ٹیبل آ گیا، یہ آپ کے پاس ہائیسٹ ایکوریسی میں ہوتا ہے، لیکن اس میں وہی یہ ہے کہ ایک تو سلو ہے، دوسرا آپ کو اس میں ساتھ میں اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے. پھر جی پی ایس وغیرہ ہو جاتے ہیں، ٹوپوگرافک شیٹس ہو گئی، ریموٹ سینسنگ کے جو ہیں. ٹھیک ہے،